کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ بندے خود اپنی حالت کو تبدیل جب تک خود ہمیں اپنی آپ حالت کو تبدیل کرنے کا، انقلاب برپا کرنے کا جذبہ اور ہمارے اندر وہ مادہ کریٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی شخص اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، آج کا جو اہم موضوع جمعے کا وہ ہے ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیاں اور اس میں روک تھام میں آپ کا اور میرا کردار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں اس وقت اوورآل بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ ہجوم ہے، رش ہے، افراد ہیں، لیکن ملت واحدہ ایک قوم نہیں ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں ایک خدا ہے، ہمارا ایک نبی ہے، ایک کلمہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک اسلام ہے، ایک قبلہ ہے، سب کی چیزیں ایک ہیں، متفق ہیں، کسی کا الگ نہیں ہے۔ الگ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے متفق و متحد نہیں ہیں، جدا جدا ہیں۔ ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر سیاسی زندگی کو دیکھا جائے تو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، معاشی زندگی کو دیکھا جائے تو معیشت دان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اگر سماجی دنیا کو، سماجی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو سماجی زندگی میں ہر شخص ایک دوسرے کے دست و گریبان پکڑے ہوئے ہے، آپس میں وہ ملت واحدہ، وہ یگانگت، وہ سلوک، وہ ایک قوم، وہ ایک جذبہ، وہ ایک محبت، وہ ایک مودت، وہ ایک الفت، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ مٹ چکی ہے۔ جماعت کا مقصد ہے کہ مومن آپس میں متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں، لیکن ہم نماز کے بعد ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام اپنے مقتدیوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مقتدی اپنے امام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ باہر جا کے ہم ہوٹلوں پہ، اڈوں پہ، چارپائیوں پہ، چودھریوں کے ڈیروں پہ جا کر لوگوں کی عزتوں کو چھال رہے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم شخص ہے، مفتی شخص ہے، کوئی دیندار نہیں ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی نہیں ہے، الغرض ہر ایک دوسرے کے پاؤں اور ٹانگیں کھینچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں اوورآل بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ موضوع ہی یہی ہے، معاشرے میں پھیلتی ہوئی بیماریاں، برائیاں اور اس میں میرا اور آپ کا کردار، روک تھام میں۔ اب دیکھیں، اللہ والوں نے ہمیں کچھ طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول اللہ والوں نے ہمیں یہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں وقت کو مینج کریں۔ یورپ کنٹریز کے ساتھ ہمارا ہزارہا اختلاف برحق ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا یورپ ملک سے، مغرب سے ہمارا اختلاف چلتا ہے، لیکن اختلاف اپنی جگہ برحق ہے۔ لیکن انہوں نے جو ایک کام کیا، ایک چیز جو انہوں نے مینج کی ہے، وقت، ڈسپلن، منظم ترتیب دینا اپنے کاموں کو، اس کو ہم سب مانتے ہیں اور اس کو ہم سراہتے ہیں کہ ان کا یہ اچھا کام ہے۔ تو اگر مغرب اسلام دشمن ملک، اسلام کے نام لیوا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اگر وہ اپنے وقت کو مینج کر کے ترتیب دے کر اپنا ہر کام بر وقت کر سکتا ہے، تو بندہ مومن جس کے سینے میں رب نے خدا کا پیار بھی رکھا ہے، اس کے مصطفیٰ کا پیار بھی رکھا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے وقت کو مینج کر سکتے؟ پہلی چیز ہے وقت کو آپ مینج کریں، کہ مومن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ہر نئی آن اور نئی شان ہوتی ہے مومن کی، لیکن ہم نے وقت کو مینج نہ کیا، ہم نے وقت کی بے قدری کی ہے۔ ایک دو جمعہ پہلے مجھے یاد ہے، یہاں پہ میں نے حدیث بتائی تھی، نعمتان، حضور نے فرمایا نعمتان
مغبوبتان فیہ الناس اکثر الناس او کما قال رسول اللہ صحت والفراغ. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے دو نعمتیں ایسے ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. پہلی چیز ہے صحت، دوسری چیز ہے فراغت، فارغ وقت ہونا، فری بیٹھنا. کی کر دے ہو جی؟ بس کوئی خاص نہیں، ویلے ٹائم پاس. یہ ہمارا بہترین جواب ہے. ہمارا جو کام کرتے ہیں نا ان کے تو نہیں کہہ رہا نا، جو فری ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا زندگی گزارنے کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے، زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے. تو پہلی چیز ہے وقت. یہ ہمیں مینج کرنا ہوگا ایز اے مسلم، انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے. اب یورپی لوگ، مغربی لوگ، وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن انہوں نے وقت کو ایسا ترتیب دیا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہے وقت کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. بس ایویں آئے، کھادا پیتا، جوان ہوئے، شادیاں کیتیاں، بچے پیدا کیتے، 2-4 کروڑ روپے کمائے، کو پہلی 2-4 پہلیاں بنا لیاں تو وہ جناب ہو گیا، دنیا تو ٹور گئے. یہ مقصد آف لائف ہے، یہ پرپز آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا یہ مقصد ہے ہمارا. اگرچہ کئی لوگ ہمارے تشریف فرما ہے جنہوں نے زندگیوں میں بڑے بڑے کارنامے اچھے سر انجام دیے، میں ان کو 2 ہاتھوں سے اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ہم میں سے موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے بس بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، تھوڑا بہت پڑھ لکھ گئے اور اس کے بعد جاب کر لی یا بزنس کر لیا، بچے شادی کی، بچے پیدا کیے، بچوں کو شادی والا بنایا، کام کاج سیٹل کر کے بزنس دے دیا، اس کے بعد جنابری چلے گئے دنیا. تو مقصد حیات کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تہاڈا کی مقصد ہے زندگی گزارنے کا، تسی کیوں آئے ہو، تو شاید کسی کے پاس جواب نہ ہو. چلو میں نہیں پوچھتا، میں چھوٹا ہوں، آپ سارے مجھ سے علم و عمل میں اور ہر چیز میں، تجربے میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، ہر چیز میں آپ بڑے ہیں مجھ سے، میں چھوٹا طالب علم. لیکن آپ اپنے میں صبح بھی ایک جگہ میں نے کہا اپنے بارے میں سوال کرنا ہے نا، اپنے بارے میں تو نہ کسی پیر سے جا کے پوچھو، نہ کسی فقیر سے جا کے پوچھو، اپنے من میں جھانک کر اپنے ہی ضمیر سے جا کے پوچھو. تمہارا ضمیر جواب دے گا کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بولو ذرا سبحان اللہ. پہلی چیز وقت کو مینج کریں، اور نمبر 2 اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. عبادت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یا صرف بس 2-4 روپے کمائے، نری روٹی کمائی، روٹی کھا دی تے او جناب ہری گئے، بنگلہ شنگلہ بنا کے گڈی شڈی بچیاں نو دے کے دے بس زندگی گزار لیں. یہ مقصد نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور جنوں کو تاکہ وہ میری بندگی کریں اور میری بندگی کے اندر میری معرفت حاصل کریں. اللہ کہتا ہے 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے، ہاں جی سورہ نجم سے پہلے والی صورت ہے، میری بندگی کریں، مجھے جانیں، میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان کریں. اور میری پہچان کے مختلف ذرائع ہیں. میری پہچان کا ذریعہ سجدہ بھی ہے، میری پہچان کا ذریعہ روزہ بھی ہے، میری پہچان کا ذریعہ بندوں سے پیار بھی ہے، بندوں سے شفقت بھی ہے. بندوں سے پیار کرنا یہ بھی ایک اللہ کی معرفت و قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وقت کو مینج کریں. زندگی کا ایک، اب دیکھیں نا، ہماری ترجیحات ہیں اور کچھ ضروریات ہیں. ترجیحات بھی اپنی جگہ بجا ہیں لیکن ترجیحات سے پہلے ضروریات ہیں. اب ایک شخص ہے دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کے لیے ختم دلوایا. باتیں میری غور سے سنیے گا. ختم دلوایا، کلخانی کی، ساتہ کیتا، چالیہ کیتا، 10واں کیتا، سارے کام کیتے. تو بیچارہ مقروض سی تو دا قرضہ ادا، ہاں جی قرضہ ادا. ہن تسی اپنے ایمان نال دسو، کل پڑھانا، ختم کروانا، 10واں تے 40واں کروانے دے میں مخالف ہرگز، میں خود کردا ایتھے تواڈے سامنے، میں مخالف نہیں ہوں، میں منع نہیں کرتا، جائز ہیں، مستحب ہیں، لیکن نہ فرض ہے اور نہ
اور نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، بولو نہ فرض ہے، بولو نہ سنت ہے اور نہ واجب ہے، لیکن قرضہ ادا کرنا تو واجب ہے، قرضہ ادا کرنا تو واجب ہے۔ اب یہ ایک معاشرے میں ایک قسم کی ایک بیماری اور برائی پھیل گئی، تو اب قرضہ ادا کرنا واجب تھا۔ آپ ان پل والے پیسوں سے، 7ویں والے پیسے سے، 40ویں والے پیسے سے، 10ویں والے پیسے سے آپ لنگر اور 10 دیگیں اور مولوی کی جیب تازی نہ کرتے نا، اس غریب کا قرضہ دیتے، وہ قبر میں گیا، اس سے پہلا سوال ہی قرضے کا ہونا ہے۔ تو ترجیحات کو نہ پریفر کریں، ضروریات کو پریفر کریں۔ ضرورت کیا چیز، کس چیز کی ہے؟ تو اصل چیز فرض چیز ہے جو قرض ادا کرنا ہے۔ ختم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ختم دلوایا تھا کہ نہیں دلوایا تھا، 40ویں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا، 7 کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تسی مزاراں تے جاندے ہو؟ جانتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، اللہ والوں کا میں غلام ہوں۔ میرا ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق ہے، دربار عالیہ گورڑ رشید حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب، میں ان کے قدموں کا بھی غلام ہوں، ان کے دربار کا بھی غلام ہوں۔ لیکن باتیں میری غور سے سنیے گا آج ذرا۔ مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھواتے ہیں نا، ان چادروں کے بارے میں آپ سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں جی، چادریں ضروری نہیں ہیں، غریب محلے میں غریب بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، چادروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر تمہارے محلے میں، گلی میں، پڑوس میں، اڑوس میں کہیں بھی غریب ماں بہن بیٹی دوپٹے کو ترس گئی، شادی کے لیے جہیز کا سامان دینے کو ترس گئے، وہ ان کا چولہا نہ جلا، ان کا کچن نہ جل سکا، اور تو جا کے مزاروں پہ چادریں چڑھاتا رہا، خدا کی قسم تیرا گریبان ہوگا، اس مائی کا ہاتھ ہوگا کہ تو مزاروں پہ چادریں چڑھانے تو گیا، لیکن تمہیں غریب کی بہن کی بیٹی اور نظر نہ آئی، ان کا چولہا، ان کا کچن، اور تو نے ان کے جا کر حال نہ پوچھے۔ تو خود پیٹ بھر کے سو کے مزے سے نیند کرتا رہا، اور تیرے پڑوس میں تیرا فلاں پڑوسی بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، اس کے جوتے نہیں تھے، اس کے کپڑے پرانے تھے۔ میں پہلے بھی بتا چکا کہ مزاروں پہ جائیں، ضرورت ہے تو چادر چڑھائیں، لیکن چادروں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ہماری ترجیحات چادریں ہیں، ہماری ترجیحات ماں بہن بیٹی کا خیال کرنا کیوں نہیں ہے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ بہنوں کو حق بھی نہیں دیا جا رہا، بیٹیوں کو وراثت کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے، بہنوں کو وراثت کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے، اور جناب اور پہلی صف وچ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے اور تسبیح پڑھنے، یا داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں سجا کے آ جاتے ہیں۔ سارے نیکی کے کام اپنی جگہ بجا ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اس نیکی کا فائدہ نہیں ہے جب تم اپنے فرض اور واجب چیزیں چھوڑ کر نفل اور مستحب چیزیں کرنے پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اس زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے والی نہیں ہیں، اور ہم ان کو دھڑا دھڑ کری جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ صلاۃ التسبیح جی پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں جی، کیسے پڑھنے ہیں جی؟ تہجد وقت میں اٹھتا ہوں جی، اور یہ ہے میں فلاں چیز کے نفل پڑھ لوں، میں اپنے ماں پیو دے نفل پڑھدا جی، انہاں دے اصال ثواب واسطے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے چاہیے، لیکن کیا تواڈے ابے دیاں نمازاں قضا نہیں ہوئیاں؟ وہ تے بڑی واری ہوئیاں جی۔ پھر خدا دیا بندیا نفلاں نو تو کی کرنے پڑھ کے؟ تو ان کے لیے تو اہتمام کر، ان نمازوں کا فدیہ دے، یا ان نمازوں کو لوٹا، ان کے لیے ختم 40ویں بعد میں کرنا، ان کا قرضہ ہے تو قرضہ اتار۔ اور پھر آپ کو ایک میں اور درد بری بات بتاؤں، ہمارے ہاں جب کوئی بندہ فوت ہوئے اور اس کی اولاد چھوٹی ہو، اولاد بولو نا، اولاد چھوٹی ہو، نابالغ ہو، تو اس کے پیچھے اس کے مال میں سے چھوٹی اولاد کے ہوتے ہوئے 1 روپیہ بھی آپ اجازت شرعی بچوں کی بغیر استعمال کر سکتے نہیں۔ وہ کول خانی، وہ جو 10واں 40واں دیگے ہیں، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ ریزن یہ ہے کہ وہ اولاد نہ بالغ ہے اور وہ نہ سمجھ ہے، وہ اپنے بابا کے جانے کے بعد اپنی ترکے میں، وراثت میں، بینک بیلنس میں، بزنس میں، اپنے جو ان کے چھوڑ گئے
اس وقت تک ان کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ میچور اور بالغ نہیں ہو جاتے، لیکن ہم کر رہے ہیں، بخشوا رہے ہیں جی، بخشش کے لیے کل خانی ہے جی، 7واں ہے جی، 10واں ہے جی، 40واں ہے جی، 75 دے گا پکیاں نے جی، آ جائے سارے تسی۔ اور اللہ کے بندے ہو، وہ اولاد ابھی چھوٹی ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس مر جانے والے فوت شدہ اس شخص کی اولاد کی چھوٹی بچپنے کے عالم میں، نابالغی کی عمر میں کچھ خرچ کریں، جی ہمارے لیے جائز، بولیں جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑا درد، اگر اولاد بڑی بھی ہو نا، چلو سمجھدار ہے، انہوں نے مرضی سے کیا، بھائی دادا فوت ہو گئے یا ابو فوت ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے، اس کھانے میں امیروں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، امیروں کو بٹھایا جاتا ہے، یا دعوت نہیں دی جاتی، سارے آتے ہیں تو امیروں کو اندر کمرے میں، روم میں، صوفہ سیٹ پہ، ڈنر ہال جو ہے ڈائننگ ہال، وہاں بٹھایا جاتا ہے، اور غریب تہجد گزار صوفی بزرگ آدمی سفید ریش والا، اس کو جوتوں پہ بٹھایا جاتا ہے، گلی میں جہاں کرسیاں لگی ہیں، نسلے کا پانی پڑا ہے، صوفے پڑے ہیں، ٹیبل لگا ہوا ہے، وی آئی پی روم، وہاں پہ امیروں کو بٹھایا جاتا ہے، اور داڑھی والا صوفی بیچارہ، نمازی، پرہیزی، اذان دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو جوتوں پہ بٹھاتے۔ غریب مانگنے آئے کھانا اس وقت تو غریب کو دھتکار کے دھکے دے کے، چل بھائی مہمان کھا رہے ہیں، جدو کھا جانتے پھر آئو۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی برائی ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں امیروں کو پروٹوکول دیا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے، بے عزت کیا جائے۔ بہت سی اس میں اور چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے، پہلی چیز وقت، دوسری چیز ہے مقصد حیات، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو بھی مینج کر لیں، اور اپنے زندگی کے جو ہمارا مقصد ہے گزارنے کا، ہم وہ بھی کر لیں۔ اس کے بعد اخلاص نیت پیدا کریں، ہمارے اندر، دلوں کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اخلاص کی دولت ہونی چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ محفلیں کرواتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، بڑے خطیب بھی جاتے ہیں، ذرا انہوں نے پوچھو نا بھائی اس محفل کروان دا مقصد کی ہے، نماز پڑھی تسی اج، انہوں کو پوچھو ذرا، وہ کہتے ہیں بس جی دعا کریں، بس جی دعا کریں۔ ختموں پہ بھی ایسے ہوتا ہے، 40ویں پہ بلاتے ہیں جی، توجہ کے ساتھ ختم دینا ہے جی، علامہ صاحب، خطیب صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں خطیب صاحب، آج تسی آنا تے بڑے پیار توجہ دے نال ختم دینا ہے تے بڑی خوبصورت تقریر کرنی، کیونکہ میرے والد صاحب دا 40 ہے تے میرے والد صاحب دا 10ویں ہے تے میرے والد صاحب دا برسی ہے، تے ذرا جڑا ہے نا عوام نو بڑا اچھے انداز سے آپ نے خطاب کرنا ہے۔ تو خطیب صاحب نے پوچھ لیا بھائی جناب تسی فجر دی نماز پڑھی؟ بس جی دعا کریں اللہ توفیق دے دے۔ خطیب صاحب نے آگے سے، میرے جہاں سیدھا بندہ آئی نا، سیدھا جہاں اسٹریٹ فارورڈ کہنے والا منہ تھے، وہ کہنے لگا بھائی اگر دعا کروانی تھی، آپ کہہ رہے ہو کہ دعا نماز نہیں پڑھی تو دعا کریں اللہ مجھے وہ بھی توفیق دے، اگر دعا کروانی تھی صرف تو دعا تو ختم کے لیے بھی میں گھر سے بیٹھ کے کر دیتا، یہ کیا اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت تھی؟ ہاں جی، گھر میں بیٹھ کر ہی میں دعا کر دیتا کہ اللہ تمہارے والد کو بخش دے، مغفرت فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھنی، فجر کی فرض نماز ہی آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ کس منہ سے ختم دلوا رہے ہیں؟ نماز جنازہ پہ ہم جاتے ہیں نا، ہم دوڑ دوڑ کے کندھا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب یہ مریض تھا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، کندھا دینے کے لیے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اسی سارے، جب یہ مریض تھا اس کو پیسے کسی نے نہیں دیے جا کے، اس کے گھر کا راشن کسی نے نہیں خریدا جا کے، جبکہ مردہ بندے کو کندھا دینے سے زیادہ زندہ شخص کو کندھا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بات غلط ہو آپ میرا گریبان حاضر ہے۔ زندہ شخص کو کندھا دینے کی آج ضرورت ہے، زندہ کی قدر کرو۔ ہاں، مرشد پاک پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ جیتے جی قدر بشر کی نہیں پیارے، تمہیں یاد آئے گی میری میرے مرنے کے بعد، تمہیں یاد آئے گی میری میرے مرنے کے بعد۔ تو ہم جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر چرپائی کو کندھا بھی دے رہے ہوتے ہیں اور قبر پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو الگ درد ہے نا کہ چرپائی کو کندھا دینے کا سنت طریقہ ہمیں زندگی بھر نہیں آیا، اتنی عمر ہو گئی ہماری، ہمیں سنت طریقہ نہیں پتہ۔
قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے سلام کیسے کرنا ہے اور وہاں جا کر دعا کیسے منگنی ہے، ایصال ثواب کا عوام کو۔ اور علماء کو بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ جنازہ پڑھا ہے، بہت لمبی ساری دعا مانگی ہے، اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کہ بوڑھے بیچارے گرنے کو آ جاتے ہیں، بوڑھے دعا کر دیں انہوں نے، یا اللہ ان کا دینوں بھی چوکلا میں آنا، اتنی لمبی دعا۔ اچھا جنازہ پڑھا گیا، پھر قبر پہ آئے جناب، پڑھتے رہے پھر دعا، چلو جی دعا مانگو، پھر دعا، پھر لمبی دعا، پھر دعا، پھر اس کے بعد پھر اذان دیتے ہیں، پھر دعا، ہاتھ چکو جی، پھر دعا، پھر باہر نکل کے آئے 40 قدم ٹور کے، پھر آ کے باہر، ہاں بھائی پھر دعا، یعنی جنت میں پہنچا کے دروازہ بند کر کے کہیں نکل نہ آئے۔ دعا مانگے اللہ سے، جب بھی مانگے قبول ہے۔ میں خود مانگتا ہوں، دعا جائز ہے، دعا سے منع نہیں کرتا، قرآن و حدیث میں ثبوت موجود ہے، کوئی بھی اس میں ناجائز کام نہیں ہے، لیکن خدا کے بندے بس ساری ان دعائیں کرتے رہنا، مختصر کرو، جامع منگواؤ دعا، خوبصورت ہی دعا منگواؤ، او جناب ساریاں نسلہ مسئلہ اگے پیچھے سارے نہ لینا ایک دا کلیاں بھائی، لوگوں کا قیمتی وقت ہے، بوڑھے ہیں، اس میں بیمار ہیں، ٹھیک ہے، تو علماء کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ دوسرے دن کلخانی پہ بھی یہی ہوتا ہے، کلخانی پہ جناب شروع ہو گئے، ایک قاضی صاحب پڑھ رہے ہیں، دوسرے پڑھ رہے ہیں، تیسرے پڑھ رہے ہیں، چوتھے پڑھ رہے ہیں، پانچویں پڑھ رہے ہیں، بندے کڑی وال ویکھن دے نے، بار بار غصے الکاری صاحب والی بھی ویکھدے پین، بھائی کدوں دعا ہونی، جانا بھی ہے لوگاں کم تے بھی جانا، وہ ساری دنیا ویلی تے نہیں ہے نا، ادھر آ کے بیٹھ گئے بس سارا دن بیٹھے رہیں، تو یہ ایک مستحب کام تھا، اور مستحب کام کے پیچھے کتنے لوگوں کا فرض ڈیوٹی ان کی جا رہی ہے، مل میں، بینک میں، جاب میں، بزنس میں، کاروبار میں، کتنی چیزیں، بھائی آئیں جتنا حسب توفیق ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد دعائیں خیر کریں، ایک مختصر سی دعائیں خیر ہونی چاہیے، مختصر مگر جامع، ہاں جی، شارٹ کٹ بٹ کمپریہنسو دعا مانگیں، اس کا ثبوت ہے، جائز ہے، آپ مانگیں۔ اچھا دعا ختم ہو گئی، اس کے بعد جب دعا ختم ہو گئی، لمبی ساری دعا اللہ کر کے لوگوں نے شکر ادا کیا کہ شکر مالک، مولوی نے دعا ختم کی تھی، ہاں جی فاتح سی پڑھو، یہ ہونے تک فلم دیکھی کی کیتا ہونے تک، ہاں جی یہ دعا ہی تھی نا، فاتح سی پڑھو، یہ چاپلوسی ہے یا کیا ہے، مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ معاشرتی بیماریاں اور برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، جب ختم ہو گیا، کلخانی ہو گئی ہے، دعا ہو گئی ہے، اس کے بعد فاتحہ شریف، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فاتحہ نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے سارے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا جی، مطلب جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دعا کر لی، بس ٹھیک ہے یار دعا ہو گئی، اللہ خیر سے، اللہ یار دعا جائز ہے، کہہ نہیں گیا دعا جائز ہے، مانگیں، منع نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ثبوت موجود ہے، لیکن یہ تو نہیں نا مقصد کہ بس ساری زندگی بس وہ لمیاں دعائیں شروع کر دے رہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر کے جائیں۔ وہ ہمارے ادھر ایک مل میں کام کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے اور مجھ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من مسلم مات لہ انقطع عملہ الا من ثلاث، بندہ جب مر جائے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ساری چیزیں ختم، منقطع، سب کچھ وائنڈ اپ۔ فرمایا پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دعا کی مختلف صورتیں، نیک اولاد کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ہو جائے گی نماز، یہ دعا ہے، یہ نہیں دعا کہ دعا مانگو جی 20 منٹ کی دعا مانگے پھر فاتحہ شریف پڑھو جی، یہ دعا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے جائے، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ نیک اولاد آئے، مسجد میں 5 وقت حاضری دے اور اللہ کا قرآن پڑھے، محمد کا فرمان پڑھے اور اپنے بابا کی بخشش کے لیے دعا مانگے، اللہ ایک لمحے میں قبول فرما کے جنتی فرما دے گا۔ ولد صالح یدعو لہ۔ دوسری چیز علم ينتفع بہ، ایسا علم چھوڑ کے جائے جس علم سے نفع ہوتا رہے، کسی بچے کو قرآن پڑھا گیا یا کوئی حدیث پڑھا گیا، کوئی علم سکھا گیا، دوسری چیز یہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا بندہ جب قبر میں پہنچ جائے تو تیسری چیز فائدہ کیا دیتی ہے، فرمایا تیسری چیز او صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کسی مسجد میں قرآن دیا، مسجد کو پیسے دیے، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی فلاحی کام رفاہی کام کروا دیا، یہ 3 بیسک چیزیں ہیں۔ دعا مانگیں، کلخانی کروائیں، 10واں بھی کروائیں، 40واں بھی کروائیں، لیکن قرض ہے تو قرض دیں، زندگی میں قدر کرنی تھی آپ کو اس کی، قرض اتاریں۔ قرض نہیں ہے، اولاد چھوٹی ہے تو 10واں 40واں نہیں کر سکتے، اگر اولاد بڑی ہے تو 10واں 40واں کریں، تو امیر و غریب کا کوئی ڈفرینس اسلام میں
بولو اسلام میں ڈفرینس نہیں ہے، امیر و غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ و گدا کا فرق نہ رکھیں۔ اور پھر تیسری چیز کہ اگر آپ نے 10واں 40واں وغیرہ کیا ہے نا تو نیت، ڈائریکشن آف انٹینشن درست رکھیں۔ او جی ختم نہ کروایا، 10واں نہ کیتا، کل خانی نہ کیتی، 40 نہ کیتا تے لوگاں کی کہنا، اوے یار تو لوگاں نو چھڑ، ساری زندگی تیری مخلوق کو راضی کرتے ہوئے گزر گئی، کبھی یہ تو سوچ کہ میرا خالق اس بارے میں کیا کہتا ہے، میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد کا فرمان کیا کہتا ہے۔ باتیں غلط نہیں ہیں، باتیں سخت ہیں لیکن حقیقت ہے اور سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی گل کسے نو نہ بھاوے کیونکہ جھوٹ گیا راچے جھوٹ کوڑ، سچی گل کسے نو نہ بھاوے کیونکہ جھوٹ گیا راچے، اس جھوٹ دے بدلے اسی سارے مال سان ساریاں نو مال بیگانا گیا پچے، سچے سونا چاندی نال نہ رلدا کچے، لکھ جو جھوٹ اتے پردے پاؤ، سچ ہمیشہ سچے۔ اور میں یہاں پہ اگر وہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بڑا خوبصورت کلام ہے کہ اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، کیا کہتے ہیں؟ اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، اور بادہ ہے نیم رس ابھی، کہتا ہوں وہ وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں مسجد کا محتاج نہیں ہوں نہ کسی کا محتاج ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 100 سال پہلے، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں زہر کو کیسے کہوں کہ یہ گلقند ہے یا میٹھا شراب ہے یا میٹھی شہد ہے، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ حق بات کہنی چاہیے، ڈٹ کے کہنی چاہیے، جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ہم نے اوائڈ کرنا ہوگا، ان کو جانچنا ہوگا، ان کی روک تھام میں ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا اور ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں جبکہ اس کا تعلق دین سے دور دور تک ہے ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دین سے اپنا مضبوط تعلق بنائیں۔ جب آپ کا دین سے مضبوط تعلق ہوگا، کتنی برائیاں ہیں، ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کا مبارک نقشہ، خانہ کعبہ کی دیوار سامنے ہے، آپ دیکھ لیں نیٹ پہ، خانہ کعبہ کی دیوار بندے کے سامنے ہے، بندے نے بغل میں یا ہاتھ میں جوتے پکڑے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہے، سیلفی اور ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ تقدس، یہ عزت۔ اچھا روضہ رسول پہ چلے جائیں، روضہ رسول کی طرف کمر ہو رہی ہے، پشت ہو رہی ہے، ہاتھ میں جوتے ہیں یا جوتے نہیں ہیں، ہاتھ میں فون ہے اور فون پر جناب ویڈیو کال چل رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بناتے ہیں جی، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، مطلب یہ ساری برائیاں ہیں، ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری محفلیں دیکھ لیں، محفلیں دیکھ لیں، میلاد کے پروگرام دیکھ لیں۔ ایک جگہ پہ ہمارے استاد گئے، انہوں نے بتایا کہ محفل میں ہم نے جہیز پیکج دیا، 16 جہیز پیکج ہیں۔ اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے کہ غریب بیٹیاں آئیں گی ان کو جہیز کا پیکج ملے گا، قرآن اندازی کریں گے۔ جب خطیب صاحب بیٹھے سٹیج پہ، انہوں نے بتایا کہ جناب پردے کے پیچھے 2000 بچیاں آئی ہوئی ہیں۔ کتنی جی؟ دسو کتنی؟ عمرے دے پیکج ہو دے جہیز پیکج کتنے؟ 16۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ آقا کا میلاد منانے آئے تھے، اب 16 بچیوں کا جب پرچی جب نکالی جائے گی پہلی، 2000 بچی کا دل دھک 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 کرے گا اور ہر بچی کی آنکھ سے آنسو ہوں گے، یا اللہ میرا نکل آئے، یا اللہ میرا نکل آئے، کیونکہ بیچاری غریب ہے نا، تبھی تو آئی ہے، اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے جہیز۔ اس پہ میں نے پھر انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ بھی اسی کو چلاؤں گا میں،
جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک غلط رسم ہے، جہیز ایک کلچر ہے، اور یہ یہودیوں کی تہذیب ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ وہ الگ بات ہے۔ اب محفل میلاد ہو کیا رہا ہے؟ محفل یہ اپنے آقا کو راضی کر رہے ہیں، یہ اپنے آقا کو راضی کر رہے ہیں۔ 16 بچیوں کے لیے جہیز پیکج ہے، 2000 بچی کو بلوایا، بچیاں بیچاری آئیں، اسی لیے آئیں کہ شاید میرا نکل آئے تو 2-3 لاکھ روپے دا جہیز بن جائے۔ ساڈے میاں والی تے 2-3 لاکھ دا جہیز ہونا، اتنے تواڈے کول تے 50-50 لاکھ تک بھی لوگ جہیز دے رہے ہیں۔ بہرحال اب 16 بچی، جب پہلی پرچی نکلی، ہر بچی کا دل دھڑکا، اس نے دعا مانگی، اس کی آنکھوں سے آنسو۔ وہ حضور کے میلاد کی خوشی منانے آئے ہیں یا آنسو دکھانے آئے تھے؟ اب جب 16ویں پرچی نکل گئی، آخری پرچی پہ وہ کیا عالم ہوگا یار، کسی کی بہن بیٹی، میری بہن بیٹی، میری جائے کوئی، آپ کی کوئی جائے، غریب ہوں آپ میں سے کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور آپ کی کوئی بہن بیٹی محفل میلاد اٹینڈ کر رہی ہو، اس نے وہاں ID کارڈ اپنا جمع کروایا ہو، اور اس کے بعد 16ویں پرچی بھی نکل آئے، اور وہ 16ویں پرچی پر بھی اس کا نام نہ نکلا، تو جو 16 تو نکل گئیں وہ تو خوش ہو گئیں، باقی 1900 کتنی جی 84 1984 بچیاں اپنے آنکھوں میں اشک لیے، آنسو لیے ہوئے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منانے گئے تھے، آنسو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ تمہیں کس منہ سے میلاد منانے کا ثواب ملے گا؟ جی بولو، اچھی بولو نا ذرا، سبحان اللہ۔ کس منہ سے آپ کو میلاد منانے کی خوشی ملے گی؟ کس منہ سے آپ سے میلاد والا آقا راضی ہوگا؟ ہاں جی، سال بعد آپ 50 دیگ بنا لیں، 75 دیگ بنا لیں، میلاد منائیں۔ میں حضور کا غلام، حضور کے در کا نوکر و سگ ہوں، میلاد منائیں، خود مناتے ہیں، خود جاتے ہیں میلادوں پہ۔ لیکن یار یہ تو شریعت اسلامیہ کا مذاق نہیں ہے، غریبوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی غیرت اور عزت کا جنازہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، نیٹ کھول لیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا گھر جا کے دیکھ لیں، یوٹیوب، فیس بک، ہر چیز بھری پڑی ہے، عورتیں میلاد منا رہی ہیں، جبکہ میرے رسول کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان اور حدیث موجود ہے کہ عورت اپنے گھر میں موجود ہو، اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اونچی آواز سے قرآن پڑھا تو غیر محرم کے کانوں تک آواز جائے گی۔ اس کو گھر میں رہتے ہوئے بند کمرے میں قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گلی محلے میں میلاد منانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یار تسی آکھو گے کہ قاری طیب، مفتی طیب بڑا سخت بولتا ہے، سخت میں کیوں نہ بولوں؟ میک اپ خدا کی قسم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے ہوتے ہیں، بیوٹی پارلر سے نکل کے جاتی ہیں، دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، زیب و زینت کر کے جاتی ہیں، ساؤنڈ پہ نعتیں پڑھتی ہیں، اور ایسے ایسے کلام۔ ہاں جی، اب میں آپ کو ایک کلام بتاتا ہوں، نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں، عاصم صاحب، شباز صاحب، نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں یہ کلام، ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے۔ یہ عورتیں کلام پڑھ رہے ہو، خدا کی بندی تو نے پڑھنا بھی تھا تو کہتی ایک حاجن لائی میں نے کٹ کے سینے۔ اب یہ اس کا میک اپ ہوا ہے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوئی ہے، ہاتھوں میں پھولوں کے اور چمبیلی کے گجرے پہنے ہوئے ہیں، ساؤنڈ پر اونچی آواز میں کہہ رہی ہے ایک حاجی لایا میں نے گھٹ کے سینے۔ یہ حضور کا میلاد بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، امت کس طرف جا رہی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ او بھائی ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں۔ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے۔ میرج ہال پہ آپ جائیں، شادیوں پہ آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، اتفاق ہوتا ہے، دولہا صاحب آتا ہے۔ اب جو دولہا صاحب جب آتے ہیں تو ہاتھ میں تھال پکڑ کر نوجوان بچیاں جو دولہے کی کچھ بھی نہیں لگتی، نوجوان بچیاں ہاتھوں میں گلاب کے پھول اٹھا کے پتیاں دولہے پہ پھینک رہی ہوتی ہیں، وہ دولہے کی کیا لگتی ہیں؟ دولہے کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ جو بچیاں ہیں وہ بوڑھی ہیں، دولہے کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ بوڑھے ہیں، ان کے اندر شہوت نہیں ہے، ان کی نگاہیں پاک ہیں، وہ وقت کی رابعہ بصریہ ہیں، وہ وقت کے جنید بغدادی جیسے ولی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ پھول کس نے تھمائے ہاتھوں میں؟ اور یہ ہمارے نزدیک کوئی گناہ بھی، بولو گناہ بھی، اس کا کنسیپٹ نہیں ہے گناہ کا ہمارے ہاں۔ جو مووی بناتے ہیں، فلم بناتے ہیں، کیمرے والے وہ آ رہے ہیں، دلہن کی ویڈیو بن رہی ہے، ساروں کی ویڈیو بن رہی ہے، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ گلہ سخت نے میری ہاں، لیکن یہ ضروری ہے یہ باتیں۔ کس کس پوائنٹ کو میں پن پوائنٹ کروں، کس کس بات پہ میں بیان کروں؟ اکیلا آدمی کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ادھر ہی کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کہہ رہے ہیں ہاتھ ہولا رکھو۔ وکاس بھائی ہاتھ ہولا، میں ہاتھ کیوں ہولا رکھوں بھائی؟ امت مسلمہ کا میں لیڈر ہوں، میں سربراہ ہوں، میں نے قبر میں نہیں جانا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اوے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں
آپ کی مائیں میری مائیں، آپ کی بہنیں میری بہنیں، آپ کی بیٹیاں میری بیٹے، آپ کے گھر والے میرے گھر والے، آپ کی عزت میری عزت۔ میں صبح شام یہاں دعا کرتا ہوں، شاید اتنا کوئی بھی قاری آج تک نہیں آیا ہوگا جس نے دعا کی ہو یا اللہ گاؤں کی ماؤں بہنیں بیٹیوں کی عزتوں کی خیر فرما، نمک کھایا نمک حرامی سے محفوظ فرما۔ اتنی دعا کرتا ہوں میں رو رو کے گھر میں مصلے ڈال کے۔ لیکن مجھے بتائیں، آپ دل سے بتائیں، جو ہم پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم بے پردہ جا رہے ہوتے ہیں، میرج ہال میں بن ٹھن کے جا رہے ہوتے ہیں، دوپٹہ نہیں ہوتا، ہماری بہنیں بیٹیاں یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، گلا سینہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ چھوٹا سا ماسک لگا ہوا ہے، اس ماسک کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جی نظر تو نظر کا یا پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ ارے کائنات سے بڑھ کر کوئی خوبصورت شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جیسی تھی، جنہوں نے ساری زندگی پردہ کر کے امت مسلمہ کی نوجوان بیٹی کو یہ پیغام دیا۔ ارے سیدہ زہرا تو وہ ہے جس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ جائے تو رات کے وقت جائے اور میرے جنازے کو میرے اپنے محرم کندھا دیں، اور میرے جنازے کی میت کو بھی چادروں اور کھجوروں کے پتوں سے ڈھانپا جائے کہ میری جنازے کی میت کی چارپائی پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شادی کے 5 دن ٹھیک نہیں گزرتے، 5ویں دن آ جاندے او قاری صاحب مفتی صاحب پیر صاحب تویز دیو، بس دی نہیں بسے کتھوں تو جو کنجریاں تے پیسے اڑائے۔ تو نے حق مہر کے وقت کہا جیڑا شرعی بندہ ہے لکھ دو، تو نے 70 لاکھ روپے کھانے پہ لگا دیے، تو نے 50 ہزار کی پراڈو ٹی ایکس وی ایٹ ڈی زیڈ الٹس کلٹس ساری گاڑیاں کی ہیں، لیکن تو نے غریب بیٹی کے حق مہر کے وقت تو نے کہا شریعت کو دیکھو۔ ارے تمہیں نہیں پتا شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ حق مہر کی باری آئے تو دلہے کی حیثیت کو دیکھا جائے، شریعت کو نہ دیکھا جائے۔ اگر دولہا افورڈ کر سکتا ہے تو 1 کروڑ حق مہر لکھوایا جائے، افورڈ کر سکتا ہے تو 10 لاکھ لکھوایا جائے، وہ برداشت کر سکتا ہے تو 1 لاکھ لکھوایا جائے، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو 7-8 ہزار 10 ہزار لکھوایا جائے، لیکن اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر حق مہر شرعی لکھوایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں حق مہر کے وقت جب بات کرتے ہیں، تقریباً 50 نکاح میں نے پڑھائے اور ہر نکاح پہ یہی کہا گیا شرعی حق مہر لکھاؤ۔ شرعی لفظ ہی بولنا پورا شرعی یا شریعت کا لفظ شرعی بولتے ہیں، شرعی کا مطلب ہے برا، کیا جی؟ خیر اور شر، خیر اچھا شر برا، شرعی لکھ دو جی۔ ٹائم اتنے ہو گیا، میں نے پتہ ہے ٹائم اتنے ہو گیا، شرعی لکھ دو۔ اور بھائی شریعت تمہیں کہتی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے شریعت کہتی ہے کہ شرعی نہیں، شریعت ہمیں معصوم بیٹی کی حق مہر کے وقت یاد آتی ہے جب باہر خسروں پہ اڑائے پیسے، مراسیوں پہ ڈھول ڈمکوں والے باجے والوں پہ جب پیسے اڑائے، اس وقت شریعت یاد نہیں آئی۔ شریعت اس وقت یاد آتی ہے جب معصوم بیٹی کی حق مہر کی بات آتی ہے۔ ساری شادی پہ تماشا ہوتا ہے، ساری شادی پہ سونگ ہوتے ہیں، ڈھول ہوتے ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، بے حیائی بےہودگی کے ہمارے کام ہوتے ہیں، اور پھر جب نکاح کے لیے مولوی خطیب آتا ہے اس وقت سارا کچھ ایک لمحے کے لیے بند کر دیا جائے، اس وقت سارے حاجی سنی نمازی پکے عاشق رسول پر، اس وقت سارے حاجی رسول عاشق رسول بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ہے۔ پوچھو نا جا کے کہ یار تھوڑا سا اسلام بھی لے آئیں، تو ٹھہر جاؤ جی کوئی نہیں، پہلی باری خوشی ہے، پہلا بیٹا ہے، آخری بیٹا ہے، آخری بیٹی ہے، پہلی بیٹی ہے، تو تھوڑا سا خوشی کر لینے دیں، یہ کڑے دن روز آؤں دن، تو اس واسطے آج کرن دو، تھوڑی دیر بعد جب خطیب آئیں گے تو سارا کچھ بند کر جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد خطبہ ہوگا اور اسلام کا وہ حصہ۔ پہلے بھی یہودیوں والا کام، اینڈ پہ بھی یہودیوں والا کام، درمیان میں خطبہ پڑھا دیا، 5ویں دن آ جانے او جی رس گئی، پیکے چلی گئی، پیکے نہ جاوے تو اور کی کرے؟ ہاں جی بچے پیدا نہیں ہوئے، فلاں نہیں، بھائی اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ، ناراض نہیں ہونا۔ میں بڑے سخت الفاظ بھی اگر ہوتے ہیں تو میں بڑے دل کے اندر میرا درد ہے، بہت میرا خون کھولتا ہے، مجھے جوش ہے کہ میں اپنی اس قوم کا خادم بن کر قوم کی خدمت کروں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگیاں اتنی بیت گئی، مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ میری عمر چھوٹی ہے آپ سب سے، 25-26 سال عمر ہے، میرے سامنے میرے دادے اور جو ہے وہ والد صاحب جتنے بیٹھے ہیں سارے 50 60 70 80 سال، اور میں یہ آپ کو باتیں بتاؤں مجھے بڑی یعنی کہ ایک حساب سے، لیکن میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں حق بات کہتا ہوں اور میں ڈرتا نہیں ہوں، اور حق بات میں کہوں گا، کیونکہ حق بات کہنے کی اس وقت امت مسلمہ کو بولو کیا ہے ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے بچنے، ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں افطار پارٹیاں ہیں، گھروں میں جو ہے وہ لوگ بلا کے غریبوں کو راشن دے رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں اور نیٹ پہ دے رہے ہیں، غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟
तूने देना था तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला जैसा काम करो। 10 साल लोगों के घरों में रात के चुपके वक़्त अंधेरे मदीने की गलियों में जूतों के बगैर राशन देकर आए। 10 साल तक खुदा की कसम किसी इंसान को पता नहीं चल सका कि ये अल्लाह का वली है कौन जो रोज़ाना रात को गरीबों के डिज़र्विंग लोगों के दरवाज़ों पे आकर मुस्तहिक लोगों को राशन पहुंचा दिया जाता है। 10 सालों के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से पर्दा करके चले गए। 10 सालों के बाद जब राशन आना बंद हुआ, पता चला अरे वो हस्ती थी जो रसूलुल्लाह की औलाद थी, हुसैन का पुत्र था जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन था, जो लोगों के घर में खुफिया जाके राशन दे के आया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हक अहले सुन्नत। इसलिए खुदारा हमारे खतीबों ने भी रगड़ा लगाया हुआ है। सिद्धी गाल करना पैसे आनी वजह सारी, खुदा दी कसम पैसे मकसद और कोई मकसद नहीं है। उलमा का भी यही काम है, खतीबों का भी यही काम है, मस्जिद मौलवियों का भी एक काम है, तो नमाजियों का भी एक काम है कि उन्होंने पीछे लगे सारे। कब सुधरेंगे हम, कब अंडरस्टैंड करेंगे अपने आप को, अपने गिरबान में झांक कर कब सोचेंगे, कब इस दंदल से निकालेंगे अपने आप को। इसी तरह रमज़ान गुजरते जाएंगे, रोज़े आते जाएंगे और गुजरते जाएंगे। रखी जाओ, टकरा मारी जाओ, तहज्जुद पढ़ी जाओ, तकरीरां करी जाओ, सोनिया नमाज़ां पढ़ते जाओ, तो पढ़ाते जाओ, कब्र जाके तुहानूं पता चलना एक एक चीज़ दा मेरे भाई सवाल होना उत्थे। खुदा की कसम, मैं हदीस ख़त्म करूँ, वाइंड अप, टाइम ऊपर हो गया, 5-6 मिनट फिर आज मादरत के साथ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस वक़्त तक बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 4 सवाल ना कर ले। पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी जो दी थी, ज़िंदगी कहाँ गुजारी? तुम्हें एक एक सांस अमानत के तौर पर दी थी, तूने कहाँ गुजारी थी? अमानत के तौर पर हमें रब ने सांस दी है, आए अपनी सांसें अपने रब के नाम, अपने खुदा के नाम पर कुर्बान करें, अपने मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करें और वादा करें, आज अहद करें अल्लाह के घर में बैठ कर रोज़े के साथ कि हम जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के। पहला सवाल ज़िंदगी कहाँ गुजारी। दूसरा सवाल इल्म दिया था, खुद कितना अमल किया, लोगों को कितना अमल करवाया। दूसरा सवाल ये होगा। तीसरा सवाल माल कहाँ से हासिल किया, कहाँ खर्च किया। ये 3-4 सवाल होंगे। उस वक़्त तक बंदा, रब अपने बंदे को उस वक़्त अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक ये सवाल ना पूछ ले। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है, महफिलें मनाओ, मिलाद करो, कुल भी करो, चालीमें करो, 10वें भी करो, सारे काम करो, लेकिन तरजीहात को छोड़कर पहले ज़रूरियात पे अमल करें। जब ज़रूरियात पूरे होंगे, जब आपके फ़र्ज़ वाजिब पूरे होंगे, उसके बाद आपको मुस्तहब और नफल काम फ़ायदा देंगे। अगर आपने फ़र्ज़ वाजिब छोड़ दिया और नफलां ते लग गए, हाँ जी, हज भी कीती जाते हो तो दुम्बे भी कीती जाते हो। बुल्ले शाह ने नहीं कहा था, हाँ जी, खो के माल यतीमा दा भज मसीती जाते हो, फ़र्ज बुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सैया कुछ बुल्ले शाह नू है की जाते हो। हंसने वाली बातें नहीं है ये खुदारा, ये रोने का मकाम है। अपनी फ़िक्र करें, अपनी आखरत की फ़िक्र करें। मैं तुहाडा दुश्मन नहीं हाँ, अल्लाह दी कसम मैं तुहाडा मुखलिस दोस्त हाँ। मैं बचाना चाहना खुद नू भी जहन्नम दी अग तों, खुद नू भी बचाना चाहना पहले, तो अपने बाद तुहाडू सारे जहन्नम दी अग तो बचाना चाहना। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये हमारी नस्लों में रासिख हो चुके, हमारे अकीदे बन चुके। और कितनी ऐसी बुराइयाँ, तकरीबन मैंने 18 चीज़ें इसमें नोट की थी, 18 में से मैंने सिर्फ 4 बयान किए हैं, रह गई हैं। जो तुसी इजाज़त दी, मेरा गला न दबाया तो मैं अगले जुमे तुहानू फिर लाना इस तरह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।